अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और दुआ करते हैं आप हमेशा खुश रहें। तो प्यारे मोमिन भाई और बहनों, मैं आज आपको एक बेहद खूबसूरत किस्सा जो कि कलाम पाक में से है और एकदम सरल भाषा में, क्योंकि बहुत से हमारे भाई बहन हैं जिन्हें किस्सा समझने में दिक्कत आती है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको पूरा किस्सा आराम से समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप किस्सा पूरा सुने और उन बातों पर अमल करें जो मैं आपको किस्से में बताऊं, और खुदा का शुक्र करें कि आपको ये किस्सा सुनने की तौफीक अदा फरमाई गई। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस किस्से को। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे शख्स की दास्तां सुनाएंगे जो सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे बल्कि एक साधारण इंसान थे, जिन्होंने अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाया। उनकी जिंदगी का हर मोड़ किसी चमत्कार से कम नहीं। रेगिस्तान में रास्ता भटकने से लेकर समंदर को चीर देने तक उनका एक किस्सा हर मुश्किल में उम्मीद की रोशनी दिखाता था। अगर आप ये जानने को बेताब हैं कि कैसे एक डरा हुआ चरवाहा अल्लाह के भरोसे पर दुनिया के सबसे बड़े जालिम फिरौन के सामने खड़ा हो गया और कैसे उनकी लाठी एक सांप में बदल गई, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो ये किस्सा शुरू होता है मिस्र से, जहां उस वक्त सबसे ताकतवर और जालिम बादशाह फिरौन राज करता था। फिरौन खुद को खुदा मानता था और उस समय बन्नी इजराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलादे मिस्र में ही रहते थे, जिन्हें फिरौन ने गुलाम बना रखा था। एक दिन फिरौन ने एक सपना देखा जिसकी ताबीर फिरौन ने जादूगरों से पूछा कि आखिर मेरे सपने की ताबीर क्या है। तो जादूगरों ने बताया कि बन्नी इजराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसके राजपाट को खत्म कर देगा। इस डर से फिरौन ने हुक्म दिया कि बन्नी इजराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। ऐसे मुश्किल हालात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि अपने नवजात बेटे को एक संदूक में रखकर नील नदी में बहा दे। अल्लाह ने उन्हें यकीन दिलाया कि वह मूसा को उनकी तरफ लौटा देंगे और उसे पैगंबर बनाएगा। अल्लाह ने हुक्म पर मूसा की माँ ने ऐसा ही किया। नदी में बहता हुआ वह संदूक फिरौन के महल के पास जा पहुंचा। फिरौन की पत्नी आसिया ने संदूक देखा और उसमें एक खूबसूरत बच्चा पाया। आसिया नेक दिल थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने फिरौन से बच्चे को न मारने की गुजारिश की और फिरौन मान गए। इस तरह मूसा फिरौन के ही महल में पले और अल्लाह का वादा पूरा हुआ कि मूसा अपनी माँ के पास वापस आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें दूध पिलाने के लिए मूसा की असली माँ को ही बुलाया गया था और उन्हें मूसा को पालने की मजदूरी मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े, लेकिन उन्हें अपनी कौम बनी इजराइल के दुख दर्द का एहसास था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्त्री एक बनी इजराइल पर जुल्म कर रहा है। मूसा ने उस बनी इजराइल की मदद की और गलती से मिस्त्री को मुक्का मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिरौन के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। वह अल्लाह के हुक्म से मदियन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुएं के पास दो लड़कियां मिली जो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए इंतजार कर रही थी। मूसा ने उनकी मदद की। वे लड़कियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त के पैगंबर थे, उनकी बेटियां थीं। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा को मेहमान नवाजी दी और फिर उनसे कहा कि अगर वे चाहे तो उनकी एक बेटी से शादी करके 10 साल तक उनके पास रह सकते हैं, जिसके बदले में वह उनकी बकरियां चराएंगे। मूसा ने यह शर्त कबूल की और शुएब अलैहिस्सलाम के साथ 8 या 10 साल तक रहे। इस दौरान उन्होंने बकरियां चराई और अपने ससुर से बहुत कुछ सीखा। 10 साल बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ मिस्र वापस लौट रहे थे। रात का वक्त था और वे तूर पहाड़ के पास पहुंचे। उन्होंने दूर आग जलती देखी और सोचा कि शायद वहां से कोई मदद या रास्ता मिल जाए। जब वे उस आग के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक झाड़ी से आवाज़ सुनी। यह आवाज़ अल्लाह की थी। अल्लाह ने उन्हें पुकारा और कहा, ए मूसा, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान का परवरदिगार। अल्लाह ने मूसा को अपनी पहचान बताई और उन्हें पैगंबर बनाया। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि वह फिरौन के पास जाए और उसे अल्लाह की तरफ बुलाए और बन्नी इजराइल को उसकी गुलामी से आज़ाद करवाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना मददगार बनाने की दरख्वास्त की, क्योंकि हारून की जुबान ज़्यादा साफ थी
اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون کو بھی پیغمبر بنایا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 نشانیاں دی۔ لاٹھی کا سانپ بنا، جب موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے تو وہ ایک بڑے سانپ میں بدل جاتی اور جب اسے اٹھاتے تو وہ واپس لاٹھی بن جاتی۔ ہاتھ کا چمکنا، جب موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے اور پھر نکالتے تو وہ روشنی سے چمک اٹھتا تھا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ان کی بات کا مذاق اڑایا اور کہا، کیا تم میرے خلاف بغاوت کرنے آئے ہو؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ موسیٰ کو ہرا سکے۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو پھینکا جو سانپ جیسی دکھنے لگی، لیکن جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بڑے اژدہے میں بدل گئی جس نے جادوگروں کے سارے جادو کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا کرشمہ ہے اور وہ سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں قید کر لیا اور انہیں سخت سزا دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب بھیجے تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ تو عذاب سے ہوا یہ، مصر میں پانی کی کمی اور فصلیں سوکھنے لگی۔ ہر طرف ٹڈیوں کو پھیلا دیا گیا اور فصلیں برباد کر دی گئی۔ جوؤں کا حملہ ہوا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ ہر جگہ مینڈک پھیل گئے، گھر میں، برتنوں میں۔ نیل ندی کا پانی خون میں بدل گیا جس سے انہیں پانی پینے کو نہیں ملا۔ ہر بار جب عذاب آتا، فرعون موسیٰ سے گزارش کرتے کہ وہ اللہ سے عذاب ہٹانے کی دعا کرے اور وعدہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، لیکن جیسے ہی عذاب ہٹتا وہ اپنا وعدہ توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ رات کے وقت مصر سے نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دیا۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو وہ اپنی فوج لے کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بنی اسرائیل ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فرعون کی فوج کے بیچ پھنس گئے۔ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، ہم تو مارے گئے۔ لیکن موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بیچ میں ایک سوکھا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس سوکھے راستے پر سمندر کو پار کر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج نے بھی اس راستے پر چلنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل دوسری طرف پہنچے، اللہ کے حکم سے سمندر واپس مل گیا اور فرعون اور اس کی پوری فوج اس میں ڈوب گئی۔ اس طرح اللہ نے فرعون کو اس کی سرکشی کی سزا دی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروایا۔ آزاد ہونے کے بعد بنی اسرائیل ریگستان میں بھٹکنے لگے۔ اللہ نے ان پر من و سلویٰ مطلب ایک طرح کا میٹھا بھوجن اور بکرے کا گوشت آسمان سے اتارا تاکہ انہیں کھانے کی کمی نہ ہو۔ پیاس لگنے پر موسیٰ نے لاٹھی ایک پتھر پر ماری اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ۔ بادل ان کی دھوپ سے حفاظت کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل اکثر شکایت کرتے تھے، ناشکر تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر اللہ سے تورات لینے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا اور اللہ نے انہیں تورات ایک کلام پاک کی طرح ہی دوسری کتاب ہے جسے ہر مومن بھائی کو پتہ ہی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے انہیں تورات عطا فرمائی جس میں شریعت کے احکام اور ہدایتیں تھیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل سے 70 سرداروں کو اپنے ساتھ پہاڑ پر لائے تاکہ وہ اللہ کی آواز سن سکے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ نے ان پر ایک سخت بجلی گرائی اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور اہم قصہ ہے، وہ ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوا کہ اللہ کے ایک نیک بندے خضر ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے خاص علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ ان سے سیکھ سکے۔ انہوں نے خضر
علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور راستے میں 3 عجیب واقعے دیکھے۔ انہوں نے ایک کشتی میں چھید کر دیا جس سے وہ بیکار ہو گئی۔ انہوں نے ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ انہوں نے ایک دیوار بنا دی جو گرنے والی تھی بنا کسی مزدوری کے۔ موسیٰ علیہ السلام ہر واقعے پر صبر نہیں کر پائے اور خضر سے سوال کرتے رہے، جبکہ خضر نے کہا تھا کہ وہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ آخر میں خضر نے ان واقعوں کے پیچھے کی اصلی حقیقت بتائی۔ کشتی میں چھید اس لیے کیا تاکہ وہ ظالم بادشاہوں سے بچ جائے جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ بچے کو اس لیے مارا کیونکہ وہ بڑا ہو کر کافر اور ظالم بنتا اور اللہ نے اس بچے کے ماں باپ کو اس سے بہتر بچہ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دیوار اس لیے بنائی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکالے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کئی بار ہمیں چیزیں ظاہر میں بری لگتی ہے لیکن ان کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی اور اچھی حکمت چھپی ہوتی ہے جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دینے اور بنی اسرائیل کو سیدھی راہ دکھانے میں گزار دی۔ انہوں نے کئی سال تک بنی اسرائیل کی رہنمائی کی اور انہیں اللہ کے احکام سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کا مقام اللہ نے صرف اپنی قدرت سے چھپا رکھا ہے تاکہ کوئی ان کی قبر کو عبادت کا مقام نہ سمجھ لے۔ تو دیکھا آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ایک پیغمبر کی داستان نہیں بلکہ ہمت، صبر اور اللہ پر اٹوٹ بھروسے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ان کے قصے ہمیں سکھاتے ہیں کہ چاہے کتنی بھی بڑی مشکلیں کیوں نہ آ جائے، اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر سچا ہو تو ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے لے کر سمندر کو چیرنے تک اور ریگستان میں بھٹکنے سے لے کر اللہ سے سیدھے کلام کرنے تک، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں ایک نیا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں تو اس قصے کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیں بس اس پر بھروسہ رکھنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ تو امید ہے دوستو کہ آپ کو قصہ سمجھ میں آیا ہوگا اور جو باتیں اس قصے میں بتائی گئی ہے ان پر عمل کرنا اور اپنے دوستوں تک یہ قصہ پہنچانا اور اپنے پریوار سے اس قصے کو شیئر کرنا اور ہمیشہ سچائی کا راستہ چنو اور بھروسہ صرف اللہ پر رکھنا۔ تو پیارے مومن بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔